تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب ہم یہاں پر وقت دے ہی رہے ہیں کہ ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں، سوالات کا سلسلہ ہے، جوابات کا سلسلہ ہے، تو کیوں نہ اس وقت کو مزید کچھ اچھی اچھی نیتیں کر کے ہم زیادہ نیکیاں کما لیں، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں پر عز و جل کہوں گا، جہاں حضور علیہ السلام کا نام سنوں گا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، کسی بزرگ کا نام آئے گا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا، توجہ سے سنوں گا۔ لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، تو انشاءاللہ عز و جل یہ لکھ بھی لوں گا، اور جو سنوں گا اسے اپنے گھر والوں تک، اپنے دوست احباب تک، دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچاؤں گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ہمارا زیادہ بڑھ جائے گا۔ آئیے درود پاک کی آپ کو ایک فضیلت سنا کر آج کا موضوع آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ شافع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا موضوع میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گھر کے تمام کام کاج چھوڑ کے گھر کے سب افراد یہ مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیے، توجہ سے سنیے، بچوں کو بھی خاموش کر دیجئے۔ آج کا موضوع ہے اللہ عز و جل کے بارے میں عقائد۔ اللہ عز و جل کے بارے میں ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے، آج یہ سوالات اس پر ہیں اور جوابات ہیں۔ آج ہم آپ کی کالز نہیں لیں گے، آج جو سوالات ترتیب دیے گئے ہیں انہی سوالات کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی باری باری کروں گا، اور ہمارا دارالافتاء کے اسلامی بھائی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کا کتنا کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر سے پیدا کیا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، جسم کی نعمتیں دیکھ لیجئے، کھانے پینے کی نعمتیں دیکھ لیجئے، ہوا کی کتنی بڑی نعمت ہے وہ دیکھ لیجئے۔ چاہے اگر کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، اگر چاہے کوئی یوں سمجھے کہ کسی بھی آفت کا شکار ہے، مگر یہ تو دیکھے کہ یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے تو نہ جانے کروڑوں لاشیں یہ گر جائیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آئیے یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو حضور سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ جی بالکل۔ عقائد باری تعالیٰ سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق جو عقائد ایک مسلمان کے ہیں، اس کا ایک جامع بیان بہار شریعت، یہ قبلہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے اردو زبان میں، اور الحمدللہ 20 سال سے یہ کتاب مسلمانوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے درس ہوتے ہیں،
جہاں یہ فقہی مسائل پر مشتمل ہے تو اس کا پہلا حصہ یہ عقائد سے متعلق ہے. صحیح. اب ان عقائد کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے اللہ جی. تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقیدہ. ٹھیک. چونکہ یہی اصل اور بنیاد ہے تو اس بہار شریعت کی ابتدا ہی جی. اس پہلے حصے میں عقائد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز آغاز ہوا. ہوتا. ٹھیک. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس سے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ بنیادی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. صحیح. وحدہ کا مطلب ہے یکتا. یکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لا شریک یعنی اس کا کوئی شریک شریک نہیں. نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں ہو سکتا ہے، صحیح. نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، صحیح. نہ اس کے احکام میں. صحیح. حتیٰ کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں تو اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے. صحیح. اب میں یہاں پر کچھ چونکہ بہار شریعت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق عقائد کا بیان ہے تو کچھ میں وہاں سے بھی اس کو بیان کروں گا. واجب الوجود جو آپ نے لفظ کہا اس کو بھی ڈیفائن. تو میں اسی طرف آ رہا تھا. جی. اس کے مشکل الفاظ بھی اگر اس دوران آئیں گے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ وضاحت ہو. ٹھیک. تو واجب الوجود، واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کا ہونا ضروری ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو. صحیح. یا اس کا ہونا ممکنات میں سے ہو، ایسا نہیں. ہماری پیدائش یہ ہم ممکن ہیں، ہمارا وجود ہو بھی سکتا تھا نہیں بھی ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرما دیا. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. اور عدم محال. صحیح. عدم کا مطلب نہ ہونا، غیر موجود نہ ہونا، اور محال کا مطلب ناممکن. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدم محال ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہو یہ بات ناممکن ہے. صحیح. قدیم ہے. قدیم کا معنی ایک تو لغوی اعتبار سے ہوتا ہے پرانا. صحیح. جب قدیم جیسے ہم عرف میں کہتے ہیں قدیم زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. زمانے قدیم میں ہی ہوتا تھا. تو یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، صحیح. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا نہیں، اس کی ابتدا نہیں. کیونکہ جب کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس ابتدا سے پہلے ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ چیز نہیں تھی. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں کہ انسان بشر کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی. صحیح. آدم علیہ السلام سے پہلے بشر وجود میں نہیں تھا. تو آدم علیہ السلام کو قدیم نہیں کہیں گے. صحیح. اس عقیدے کے مطابق کہ جس کی ابتدا نہ ہو. قدیم بمانا جس کی ابتدا نہ ہو. کیونکہ جب ہم کسی چیز کی ابتدا کی طرف جاتے ہیں تو ابتدا کا معنی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ چیز پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی. دنیا کی ابتدا ہوئی کیونکہ دنیا پہلے نہیں تھی. اسی طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ پہلے موبائل کا وجود نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے. یوں ٹیلی فون چل رہے تھے، وائرلیس سیٹ آئے، ان کا پہلے وجود نہیں تھا پھر وجود ہوا. تو جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے، جو چیز شروع ہوتی ہے، تو شروع ہونے کا لفظ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے. قدیم بمانا پرانا نہیں. قدیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا نہیں. صحیح. یعنی ہمیشہ سے. ٹھیک ہے. اور اسی کا قائم مقام ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ازلی. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے. ازل کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ سے ہے. اور باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ہے. باقی کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی کا وجود، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اور صحیح، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابدی۔ ابدی، پھر ہمارے مشترکہ طور پہ ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ازلی ابدی ہے، ابدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایک آن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا عدم نہیں ہوا، صحیح، اور اس کا عدم محال ہے۔ محال ہے، ایک آن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے فنا نہیں، صحیح، اللہ تعالیٰ کے لیے ہلاکت نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کلو شیئن ہالکن الا وجہہ، کہ ہر شے کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ سبحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اب یہ اس کی ابتدا نہیں۔ نہیں، میں یہاں پر حضور یہ بات عرض کروں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں گے کہ جو کچھ دینی جگہوں پر آتے جاتے ہوں، کچھ سنا ہو، محافل میں بیٹھے ہوں، اس طریقے سے علماء کرام کی صحبت لی ہو، تو ازلی ابدی کہہ تو دیتے ہیں مگر معنی پتہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج کے سلسلے میں آپ نے ہر بات پر بڑی توجہ رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ازلی کہتے ہیں، ہم ابدی کہتے ہیں، مگر اس کے معنی کیا تھے، اس کی کیا اس کے معنی ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بہت ساری باتیں اس حوالے سے سیکھیں گے۔ جی حضور، ازلی ابدی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو یہاں لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے صحیح، اور باقی ہے۔ باقی ہے، قدیم جس کی ابتدا نہ ہو، صحیح، ٹھیک ہے، اور باقی کا معنی یہ ہے کہ جس کی انتہا نہ ہو۔ نہ ہو، ایک چیز استعمال ایک یوں سمجھانے کے لیے کہ ایک چیز ہم کہتے ہیں باقی رہے گی، ٹھیک ہے، دنیا باقی رہے گی جی جی، جب تک دنیا باقی ہے، تو اب یہ لفظ باقی کا دنیا کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی بقا ہوتی ہے جس میں انتہا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قیامت آ جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لفظ باقی کا استعمال ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی انتہا بہت دیر میں ہو، صحیح، یہ نہیں ہے۔ باقی کا معنی یہاں پر یہ ہے لیس لوجودہ آخر، کہ اس کے وجود کی انتہا نہیں ہے، نہیں، ٹھیک۔ صحیح، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، صحیح، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق لائق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، صحیح، وہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، صحیح، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے اپنے وجود میں۔ یہ کائنات کو دیکھ لیں، یہ دنیا، یہ آسمان، چاند، ستارے، پہاڑ، زمین، سمندر، دریا، چشمے، خود انسان، ہماری اشیائیں، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئیں۔ جب اس نے ارادہ تخلیق فرمایا، جس چیز کو پیدا فرماتا گیا تو وہ وجود میں آتی گئیں، صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس کو یوں سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئی۔ بعد میں پیدا ایک حدیث مبارکہ کا مضمون کچھ اس طرح ہے، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ یا معہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اس کے ساتھ کوئی اور شے نہیں تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اب ہمیں رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، بالکل، جیسے آپ نے اس سلسلے کے آغاز میں کہا ہوا، صحیح، ہوا کی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بالکل، جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، اور پانی یہ ہمارے عنصر میں شامل ہے، ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے، غذا اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ یہ سب چیزیں مہیا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، صحیح، اور جس کا کسی پر احسان ہوتا ہے تو اس کو مانا جاتا ہے، صحیح بات، اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی، صحیح، اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن کا تصور اللہ کے علاوہ کسی سے ممکن ہی نہیں۔ ممکن ہے، ٹھیک، ہمارے جسم سے روح نکل جائے، روح واپس لانا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، بیمار ہو جائیں، شفا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم نوالا بنا کر تیار کر کے منہ کی طرف لے جائیں،
یہ حکم ربی کے بغیر ہمارے پیٹ میں اتر ہی نہیں سکتا. تو جو بھی کام ہیں، جو بھی امور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے حکم، اس کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتے. صحیح. اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں، تو وہ اس کے احسانات ایسے ہیں کہ جن کا کوئی شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتا. تو وہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. عبادت کا مطلب یوں سمجھیں اظہار بندگی. صحیح. تو جس رب نے ہم پر اتنے سارے کرم، اتنے سارے احسانات فرمائے ہیں، اس کا یہ حق ہے اپنے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کا شکرانہ ادا کریں. اور شکرانہ ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے بندے کے اظہار بندگی کا ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز کی صورت میں، عبادات کی صورت میں بتا دیا، اس طریقہ کار کو اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کریں گے. یعنی عبادت گویا اظہار بندگی کا دوسرا نام ہے. دوسرا یہاں پر یہ کہ جو نماز کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ بھی یوں سمجھے کہ شکر ہے، تو یہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ میں نے آیت سنی، انشکر لی ولی والدیک، کہ حق مانو میرا، یا شکر مانو میرا، حق مانو میرا، اور اپنے والدین کا. تو اس کے اندر بیان میں یہ سنا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازیں پڑھی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جس نے ان 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی تو اس نے والدین کا شکر ادا کیا. اب بتائیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کرم نوازی ہے کہ ہمیں نعمتیں بھی دی، پھر نماز کا بھی ہمیں طریقہ بتایا، اور اسی کے ذریعے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے یہ میرا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہو گیا. جی حضور آگے ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک جی یہ عقلاً محال ہے. ٹھیک ہے، اس کو اور کچھ ہاں اس میں یوں سمجھیں، عقلاً محال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی عقل سے سوچ کر فرض نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے نا تو عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. محیط یعنی گھیرے میں گھیر لیا. ٹھیک ہے. جو چیز گھیرے میں آ جاتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر ان صفات کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. صحیح ہے. یعنی یوں سمجھیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے آسمان و زمین کو پیدا کرنا بھی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے صفت تخلیق کا اظہار فرمایا، اور آسمان زمین اور یہ نعمتیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پیدا فرمائیں. اب ان صفات کے یہ مظہر ہیں، صفت تخلیق کی یہ مخلوقات مظہر ہیں. اب ہم ان میں غور کریں گے تو ان صفات میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف ہماری عقل پہنچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صانع یعنی پیدا کرنے والا موجود ہے. اس کو یوں سمجھیں، ایک مثال اور ایک واقعے سے اس بات کو مزید واضح کروں گا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک دہریے نے تہلکہ مچا دیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلائل مانگنا شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس بات پر مجھے دلیل چاہیے. اب عام طور پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں منکران خدا، منکران رسول، منکران دین اسلام. یہ عام طور پہ اللہ کے ولیوں سے یا علماء سے بحث نہیں کرتے، یہ عوام میں ہی آ کر اس کو بتائیں گے، اس کو الجھا دیں گے، اس طرح کی باتیں پوچھیں گے کہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اور ان کا وار بعض اوقات ایک عام آدمی پہ چل جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے. تو اس نے عوام کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس بارے میں مجھے دلیل سے سمجھاؤ. تو کہا گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا چناؤ ہوا، اور کہا گیا کہ اس دن، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ فلاں مقام پر فلاں دن مناظرہ ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، اور
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اللہ تعالی کے وجود پر دلیل پیش کریں گے. صحیح. دن طے ہو گیا، لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا، وقت پورا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ بھی قریب ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہے، وہ دہریہ وہاں پہ موجود تھا. کچھ دیر گزری، پھر کچھ دیر، ایک طرح سے کافی ٹائم گزرتا چلا گیا. اب وہ دہریہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے لگا، لو تمہارا امام آیا ہی نہیں. تو وہ جس طرح اس طرح کے لوگ پھر موقع مل کے کچھ نہ کچھ بھڑاس نکالتے رہتے ہیں کہ بھاگ گئے، ڈرپوک، یہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. اس نے پوچھا کہ یہ تاخیر کیوں ہے، آپ تو ٹائم یہ دیا تھا، آپ اس ٹائم آ رہے ہیں، اتنی تاخیر کر دی آپ نے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل مجھے آنا تھا دریا کے اس پار سے. صحیح. تو جب میں پہنچا، چونکہ ٹائم دیا تھا اس ٹائم پہ مجھے پہنچنا تھا، تو میں اس سے پہلے ہی نکلا. لیکن دریا کے قریب پہنچا تو وہاں کوئی کشتی نظر نہیں آئی. اب پار ہونا بھی تھا، کشتی کا انتظار میں ٹائم بھی خرچ ہو رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت وہ کٹا اور اس درخت کے تنوں کے خود بخود پھٹے تختے بننے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان تختوں سے ایک کشتی بن گئی اور وہ دریا میں آ گئی. پھر میں اس کشتی میں بیٹھ کر پار ہو گیا. بس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی ہے. تو اس پر وہ دہریہ جو ہے نا وہ مسکرانے لگا اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہنے لگا کہ لو تم مسلمانوں، تمہارے امام کو کیا ہو گیا؟ بھئی کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ درخت کٹا، کٹنے کے بعد اس کے تختے بنے، تختے بننے کے بعد اس کی کشتیاں بن گئیں، کشتیاں بننے کے بعد پھر وہ کشتی دریا میں بھی آ گئی اور یہ اس کشتی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں. بھلا یعنی یہ سب خود بخود کیسے ہو گیا؟ بھلا کسی کاٹنے والے کے بغیر درخت کٹے گا؟ کسی کاریگر کے بغیر کشتی بنے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مناظرہ ہم جیت گئے. کیسے جیت گئے؟ کہا جب تم نے یہ بات مان لی کہ ایک کشتی کا وجود بغیر کاریگر کے نہیں ہو سکتا، خود بخود نہیں ہوا، خود بخود کشتی کا وجود تم نہیں مان رہا، تو کیا تجھے آسمان نظر آ رہا ہے، تجھے چاند نظر آ رہا ہے، تجھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ درخت نظر آ رہے ہیں، تجھے یہ نہریں نظر آ رہی ہیں، خود تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ سب چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ سبحان اللہ. تو ایک عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک قلم، جیسے یہ قلم ہے تو یہ کسی کمپنی نے بنایا ہے تبھی یہ قلم میرے ہاتھ میں آیا. صحیح بات. چاند خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. سورج خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جس کو عقائد کی کتابوں میں کہا جاتا ہے صانع عالم، عالم کو بنانے والا. تو عام طور پہ یہ بحث عقائد کی کتب میں صانع عالم کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے کہ عالم کو بنانے والا موجود ہے اور اس ہستی کا نام اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. اس کا صفات تخلیق میں کسی بھی صفت میں جو اس کی صفات ہیں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. اور اس نے اس نظام دنیا کو چلانے کے لیے جو ملائکہ اور دیگر جو اپنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اسباب بنائے ہیں، ان سب چیزوں کو چلانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا خالق. ان چیزوں کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پارٹنر، شریک بھی نہیں ہو سکتا. کیا بات. اب اس کی بھی قرآن پاک میں وضاحت کی گئی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، یعنی آسمان و زمین پیدا کرنے کے اس عمل میں، اس آسمان و زمین جب سے پیدا ہوئے اس کے نظام میں کبھی ایسی تبدیلی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس سارے نظام میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
اور خدا بھی ہوتے، جیسے کہ مشرکین اپنے اپنے معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر شریک ٹھہرا کر کہ یہ کام ایک ذات نہیں کر سکتی، اتنے سارے ہونے چاہیے، تو اس طرح وہ شرکت مانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے لفسدتا، تو آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن پاک کی اس آیت کی بھی علماء نے وضاحت تشریح کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یکتا اور واحد ہونے پر ایک بین دلیل ہے۔ کس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پہلے اس بات کو سمجھانے سے پہلے کچھ مثال، تاکہ یہ ہمارے سمجھ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ بات آ جائے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک مکان آپ بنانا چاہتے ہیں، اس مکان میں آپ بھی ہیں اور آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، صحیح، اور آپ دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں، یعنی دونوں کی چلتی ہے۔ اب جب دونوں کی چلے گی، ٹھیکیدار اور مزدور یہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان سے بنوانا چاہتے ہیں۔ اب کیا یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح مکان بننا چاہیے آپ دونوں بھائیوں کی رائے ایک جیسی ہی ہو؟ بالکل کہ کمرے اتنے سائز کے ہوں گے، صحیح بات، چھت اتنی اوپر ہوگی، سیڑھی یہاں سے نہیں وہاں سے نکالی جائے گی، صحیح بات، ٹھیک ہے، اور سیڑھی گول والی ہوگی یا زینہ اونچا ہوگا، یا دکانیں نکالنی ہے نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کا پورے مکان کی ابتدا تا انتہا تعمیر میں یکساں ذہن ہو؟ سوال ہی بدل نہیں، کہیں نہ کہیں آ کے ہوگا اختلاف، صحیح، کہیں نہ کہیں آ کر آپ کی بھائی سے تھوڑی سی وہ ہو جائے گی کہ بھائی آپ اپنی چلاتے ہو، صحیح، اب بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ کو دبنا پڑے گا، یا بعض اوقات بڑا بھائی دب جاتا ہے چھوٹے کے شر کی وجہ سے صحیح، کہ یار یہ بے عزتی کر دیتا ہے سب کے سامنے، اس چل تو جیسا کہہ رہا ہے ویسی مان لیتے ہیں۔ تو دو آدمی ایک جیسی طاقت پاور رکھنے والے، ایک چیز ان کے ماتحت ہو اور اس کے مطابق وہ دونوں آرڈر یکساں کریں، یہ بدیہی طور پر ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بہت معاملہ ہے اس میں، اس کو یوں سمجھیں، یوں کسی ایک غلام دو آقا میں مشترک ہے، ایک غلام کو، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جی جی، کہ دو آدمیوں نے مل کے 50,000 روپے ملا کے بالفعل غلام خریدا، اب ایک کہہ رہا ہے کہ کھڑا ہو جا، دوسرا کہہ رہا ہے بیٹھ جا۔ بیٹھ جا، اب ایسا تو ممکن نہیں ہے ہر موقع پر کہ دونوں ایک جیسا ہی حکم کریں گے، اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، بالکل، یا اپوزٹ ہوگا تو غلام بیچارہ کھڑے ایک کہہ رہا ہے کھڑا ہو جائے، ایک کہہ رہا ہے بیٹھ جا، غلام کیا کرے گا؟ اب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اطاعت ہو رہی ہے، اس کی نافرمانی، صحیح، اگر بیٹھتا ہے تو دوسرے کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ایک کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اب دونوں آقا ہیں، غلام پر دونوں کی بات ماننی ہے، تو غلام کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں آقاؤں کی باتیں اپوزٹ مان لے، وہ بیچارہ آدھا بیٹھے گا آدھا کھڑا ہو گئے گا، بھئی یہی کر سکتا ہوں، تھوڑا تم خوش ہو جاؤ، تھوڑا تم خوش ہو جاؤ۔ اس پہ حضرت میرے کو ایک بات، ایک واقعہ یاد آیا کہ جیسے کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ سنا ہے، ایک دہریے کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے اور بھی کئی واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنے والے آپ نے ذات خداوندی عز و جل کے بارے میں بڑے دلائل دیے، مگر صرف یہی نہیں کہ اس دور میں امام اعظم کا تو اپنا مقام تھا، مگر عام جو عوام تھی اور اس کے اندر عورتیں بھی اتنا مقام رکھتی تھیں کہ ایک دہریہ ایک بڑھیا کے پاس پہنچا جو وہ اس سے کیا کہتے ہیں کاٹتی ہیں، سود کاٹتی ہیں، اس سے کہا کہ جس سے جو اس کو ہم کاٹھا یا کٹہرا ایسا کچھ کہا جاتا ہے جس سے سود کٹتا ہے، تو اس سے کہا کہ اس دہریے نے اس بڑھیا سے کہا کہ اللہ کے وجود کو بھی ثابت کرو اور وہ ایک ہے اس کو بھی ثابت کرو، اور یہ جو تمہارے جس سے تم کہتے ہو اس سے ثابت کرو۔ اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کہا دیکھو اگر میں اس کو نہیں چلاؤں گی تو کیا دھاگا اور کپڑا بنے گا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا جب یہ دھاگے جیسی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو کیا بتاؤ اتنی بڑی دنیا بغیر خدا کے بن گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ ایک ہے اس کو ثابت کرو۔ تو کہا دیکھو اگر یہ جو سود کاٹنا ہے یہ میں ایک طرف سے کاٹ رہی ہوں تو بن رہا ہے، اگر کوئی دوسری عورت بھی بیٹھ کر اسے کاٹنا شروع کر دے تو اب یہ دھاگا بننے کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہا کہ یہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔
تو یہ یعنی بنیادی یعنی یہ ایسی دلائل ہیں جس کا ایک عقل مند انکار کر ہی نہیں سکتا. تو قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی معبود ہوتے آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، تو اس کا نظام بگڑ جاتا. اب جب آپ نے ایک مثال سے سمجھا کہ ایک مشترک غلام دو آقا کے مابین وہ پریشان ہو کے رہ جائے گا کہ کیا کرے، کیا کرنا ہے. ایک کہے گا یہ لا، ایک کہے گا وہ لا. اب ایک غلام ایک وقت میں کس کی بات مانے؟ اور دونوں آقا ایسے ہوں کہ جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، کوئی کسی سے زیر ہونے کو تیار نہیں ہے، تو غلام پریشان ہے. اس کا یعنی غلام کے کام میں بگاڑ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. یا یہ ہوگا کہ ایک حاوی آ گیا، دوسرا زیر ہو گیا، تو جو زیر ہوا تو وہ کمزور ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک مانا جائے گا تو اس میں بھی یوں سمجھ لیں کہ اب اگر سورج طلوع ہونے کا ٹائم جیسے 6:38 تقریباً ہے، ایک مثال کے طور پہ اگر متعدد خدا ہوتے اور سبھی سورج کے خالق ہوتے، صحیح، تو ایک خدا اگر کہتا کہ 6:37 پہ طلوع ہونا ہے، دوسرا خدا اگر فرض کرے کہ یہ کہتا کہ نہیں 40 پہ طلوع ہونا ہے، سورج کس ٹائم طلوع ہوگا؟ صحیح بات. اب اس میں نہیں سمجھانے کے لیے علماء اس کی وضاحت یہ کی کہ اگر دونوں خدا دونوں کی پاور ایک جیسی ہوگی تو وہ محکوم سورج وہ کس کی مانے گا؟ صحیح. اب دونوں کی پاور ایک جیسی ہوں گی تو اس کے لیے حکم ماننا دشوار. اگر کسی ایک کی بات مان لی تو دوسرے کی نہ مانی تو اس کا مطلب وہ کمزور ہوا. صحیح بات. اور جو کمزور ہوا وہ شریک کیسے ہوا؟ تو اس دنیا کا نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اتنے پہ کل نکلا، آج اتنے منٹ پہ نکلا، غروب اس ٹائم ہو رہا ہے، ضحف کبریٰ کا یہ ٹائم ہے، سردی اپنے وقت پہ آ رہی ہے، گرمی اپنے وقت پہ آ رہی ہے، بارش کا نظام اپنے وقت پر ہے، بادلوں کو آنا چلا جانا، کس مقام پہ بارش ہونی ہے کہاں نہیں ہونی، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کا پارٹنر ہوتا، اس کا شریک ہوتا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. کیا آپ نے کاروباری دنیا میں دو پارٹنروں کا کاروبار چلانے کے بعد بھی کس طرح اس کاروبار کی دھجیاں اڑتی ہیں؟ اللہ اکبر. کیونکہ دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ایک لوٹ کے دوسرے کا مال بھی لے جاتا ہے. تو یعنی نظام خراب ہو گیا نا. تو جب ایک اتنی سی بات کہ دو شریک ایک جیسی پاور والے ہوں گے تو نظام نہیں چل سکتا. صدر مملکت کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا، دو نہیں ہوتے. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو دو ہوتے تو پھر دونوں کے حکم فرمانے سے ملک کا نظام تباہ ہو جاتا. صحیح بات. تو اس دنیا کا نظام تباہ نہیں ہو رہا، اس عالم کا نظام تباہ نہیں ہو رہا. آسمان زمین ایک روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے نظام میں تبدیلی نہیں آ رہی. تو یہ واضح طور پہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کا حاکم، ان سب کا خالق ایک ہے، اور وہ ایک ہستی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ، کیا بات فرمائی. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اچھا، میں یہاں پہ آپ کی بات میں ایک مثال سے اضافہ کروں گا. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تقاریر جو ان کی بڑی مشہور ہیں، اس میں ایک تقریر کے اندر ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ایک مثال کہہ کر سمجھایا. کہا کہ ان چلتے ہوئے دریاؤں پر غور کرو کہ کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم بھی کبھی سکون میں آ جائیں، مگر ان کی لہریں مسلسل چل رہی ہیں. کہا جب ان سے پوچھا جائے کہ کس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ بس چلتے ہی رہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم چل رہے ہیں. اور فرمایا کہ بلند والا پہاڑ ایک جگہ پر کھڑے ہیں. ان سے پوچھو کہ ہم انسان کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی یہاں جاتے ہیں، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ کبھی سیر کو نکلو، کبھی یہاں وہاں جاؤ؟ تو کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی زمین کے اندر بندھے ہوئے ہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے. یہ آسمان کو دیکھو کہ بغیر کسی پلر کے، ستون کے یہ کھڑا ہے. تو کہا اس سے جب پوچھا کہ تو آگے گر کیوں نہیں جاتا؟ کہا اس رب عز و جل نے حکم دیا کہ اسی طرح کھڑے رہو. تو کتنی سمجھنے والی بات ہے. اور اے کاش کہ اللہ کرے کوئی ایسے افراد بھی دیکھ رہے ہوں کہ جن کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوں، کیونکہ طرح طرح کے لوگ، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، طرح طرح کی بدعقیدگیاں، یعنی کیا پڑھے لکھے کیا وہ، یعنی سب کے اندر ہیں. اگر آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کر ذہن بن رہا ہے اور آپ کے
برین میں، آپ کے مائنڈ میں یہ پکچر کلیئر ہو رہی ہے اور آپ اس بارے میں آپ کا ذہن صاف ہو رہا ہے، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر عقیدہ پختہ جم رہا ہے، تو ہمارے مدنی چینل کو ضرور ایس ایم ایس کر کے وہ کیجیے گا اور اپنے ایمان پر پختہ ہو جائیے، ایمان کو تھام لیجئے اور کلمہ شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت آپ کی یہ سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور حضرت اس حوالے سے کچھ دیکھیں اس میں فرمان اس وقت چاہیں ہمارے تو؟ وہی کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے شریک ماننے والے جی وہ کن چیزوں کو شریک مانتے ہیں صحیح، اس پہ غور کر لیں نا۔ صحیح بات، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، ٹھیک، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر کاریگر سے یہ سونے کا بت اگر اس میں کاریگری نہ کرواؤں گا تو یہ بت کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات، اب ایسی چیز کو جی بت مان کر اللہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو، جس پہ ایک انسان قادر ہے، جی جی اس انسان نے جس پہ قدرت کا اظہار کیا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے مساوی اور شریک اور برابر ٹھہرائے جا رہے ہیں، یعنی یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو اپنا خالق تصور کرے۔ نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے بارے میں یہ جب یہ دیکھتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل ضرور یہ معاملہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر ہوگا۔ حضور یہ تو آپ اب مدنی چینل کے ناظرین یہ توجہ کریں کہ ایک سوال ابھی ہمارا ہوا ہے اور اس پر جو ہے نا وہ کافی وقت ہمارا یعنی یہ ہو گیا، اور واقعی یہ ضروری باتیں بھی ہیں کہ اس کے متعلق سیکھنا چاہیے۔ تو حضور کیا یہ اس سوال کے متعلق سب مکمل ہو گیا؟ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں اس وجہ سے، تاکہ ایک جو چیز اس کے اندر ہماری ہو وہ پوری ہو جائے۔ اچھا، ایک جو بڑا مشہور، ابھی میں بالکل ایک عوامی سوال پر آ رہا ہوں کہ کیا عوام، کیا خواص، کیا بعض اوقات اہل علم کہلانے والے بھی، وہ بھی سمجھاتے بات کرتے کرتے، کس جگہ پر تبصرہ کرتے کرتے یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، اللہ عز و جل ہر جگہ ہے۔ آپ کو یہ ہوگا کہ واقعی تو ہم نے کتنی مرتبہ بولا ہے، ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ جب یہ پڑھایا جاتا ہے تو ان کی بکس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کہنا کیسا؟ اور رب عز و جل کے اس حوالے سے ایک مسلمان کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ آئیے یہ سوال ہے ہمارے اسلامی بھائی سے، اس کا دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ جی حضور، اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، یہ کہنا اس کیسا؟ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ٹاپک پر بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے، صحیح، تو میں چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے الفاظ ہی، جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 111 ٹھیک، پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی نوعیت کے جو آپ نے سوال کیا ہے، جی اسی نوعیت کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے شک اللہ الرحمن عز و جل جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ صحیح، دراصل فلمیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر اور بیہودہ غزلیں اور فلمی گانے سن سن کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال میں مذکورہ کفری عقیدہ جم گیا ہے، اور ان لوگوں سے سن سن کر اولاد در اولاد ذہنوں میں معاذ اللہ عز و جل یہ عقیدہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ علم دین اور علماء دین سے دوری کے باعث اللہ الرحمن عز و جل کا جگہ اور مکان سے پاک ہونا بعض اذہان قبول نہیں کر پاتے۔ صحیح، خدائے حنان و منان جل جلالہ کے جگہ اور مکان سے پاک ہونے پر یوں تو بے شمار دلائل ہیں، ٹھیک، مگر امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں صرف ایک دلیل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مرحبا، انشاءاللہ عز و جل قبول حق کا جذبہ رکھنے والا ذہن فوراً قبول کر لے گا۔ فرماتے ہیں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کریم عز و جل قدیم ہے، ٹھیک، جس کے بارے قدیم میں کی آپ نے معنی سمجھایا۔ بیان کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ سے، وہ تب سے ہے کہ جب اب تب کب یہاں وہاں اوپر نیچے دائیں بائیں وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ واہ، اللہ عز و جل اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث یہ قدیم کی ضد ہے۔ اپوزٹ، حادث کا مطلب یہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں آئی ہو، جو پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی ہو، اس کو حادث کہتے ہیں۔ اس کو اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو پہلے نہ تھا بعد میں موجود ہوا وہ حادث ہے۔ صحیح، الحمدللہ عز و جل ہر مسلمان
اللہ کریم عز و جل اور اس کی صفات کو قدیم ہی مانتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز بعد میں بنائی گئی اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں بنائی جانے والی چیزوں میں اب کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اب ان کا نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں مثلا یقیناً زمین، آسمان، عرش، کرسی، اوپر نیچے دائیں بائیں وغیرہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان، عرش بلکہ ہر جگہ کو قدیم ماننا لازم آئے گا۔ اللہ، اس کو مزید تھوڑی سی آسانی کے لیے میں اپنے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ میں اور آپ اس مقام پہ سلسلہ کرنے سے پہلے کہیں اور تھے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، رستے میں تھے، آ رہے تھے۔ یہ جگہ ہمارے آنے سے بیٹھنے سے پہلے تھی یا بعد؟ پہلے تھی، پہلے سے بنا ہوا تھا پہلے فرش سے بنا ہوا۔ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحیح، ڈیسک پہلے پہلے سے سے تھی جس پہ ہم نے کتاب رکھی ہوئی ہے۔ تو میں جس چیز پر بیٹھا ہوا ہوں یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے اس جگہ کا وجود ہو تاکہ میں اس پہ بیٹھوں۔ اب ساتھ ہی ساتھ کہ میرا وجود اور اس فرش کا وجود ایک ساتھ ہو، یہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو سب قدیم مانتے ہی ہیں، صحیح، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب قدیم مانا تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے وہ بھی قدیم ہو وہ گئی، بھی پہلے سے ہوگا، کیوں پہلے سے انسان سمجھانے کے لیے کہ انسان جس جگہ پر ہوتا ہے وہ جگہ پہلے سے وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اگر یہ معنی کوئی ذہن میں رکھ کر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے عرش کا وجود ہو جس پہ اللہ تعالیٰ آیا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی قدیم ہونے کا عقیدہ، نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، یا پھر آسمان، عرش بلکہ جس جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ہونا، اس کی ذات کا ہونا اگر کہا جائے گا تو ان چیزوں کو بھی قدیم ماننا لازم آئے گا، یا پھر یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک تھا، بعد میں جوں وہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی، جوں وہ چیزیں بناتا گیا ان میں رہتا چلا گیا، اور جب اوپر وجود میں آیا تو اوپر آ گیا، جب نیچے کی تخلیق ہوئی تو نیچے آ گیا، عرش بنایا تو عرش پہ پہنچ گیا، اور جب جگہ پیدا کی تو ہر جگہ تشریف لا کے رہنے لگا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امیر اہل سنت فرماتے کہ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال شرعی حکم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ ہے، اس طرح کے الفاظ کہنا کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگرچہ علماء متکلمین کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تاہم فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک اس پر حکم کفر ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جگہ ماننا کہ اللہ جیسے تعالیٰ یہ بہت مشہور ہے نا کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والے کے ہاتھ میں ہم نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جہت کا، اوپر والے کا لفظ ہے، تو اس میں علماء کرام نے اس کی کچھ وضاحت یہ فرمائی ہے جی جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا یہ لفظ کفر ہے صحیح، کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی اور اللہ ایک تبارک خاص ایک ڈائریکشن، دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ اس طرح کے الفاظ کہنے سے یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے، کسی جانب ہونے سے، کسی ڈائریکشن پاک ہے، سے، کسی ڈائریکشن میں ہونے سے پاک ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کرے تو ایسی صورت میں کہنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ صحیح ہے، لفظ تعالی اس کا معنی بھی بلند شان والا،
صحیح ہے. تو اگر کوئی اوپر والا بمانا بلند شان والا، بلند شان والا، صاحب عظمت، صاحب رفعت، اگر ان معنوں میں اوپر والا کہہ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ کافر ہو گیا، صحیح. کیونکہ ایک تعویل یہ نکلتی ہے. لیکن اگر کوئی اوپر والا اس ذہن اور اس عقیدے کی بنا پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اوپر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب جگہ، جیسے سمجھانے کے لیے کہ ہوا سب جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح پھیلی ہوئی ہے، اس طرح سب چیزوں میں حلول کی ہوئی ہے. تو یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جگہ میں سما گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، یعنی عرش اس کا مکان بن گیا اللہ تعالیٰ کے، اگر وہ جسم مان کر یہ سب چیزیں کہہ رہا ہے تو پھر یہ عقیدہ کفر و ارتداد پہ مبنی ہے. استغفر. لیکن چونکہ اگر نارملی اگر کسی مسلمان نے جملہ زبان سے ادا کر دیا اوپر والا، جی تو فوراً ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم کافر ہو گئے. صحیح. اچھا، تعویل اس میں ایک سوال یہ کہ ابھی بتایا گیا کہ جیسے یہ کہا جائے کہ بھئی وہ اللہ تبارک و تعالی، آپ نے ابھی فرمایا نا کہ مرتبے، صاحب رفعت، ہاں، اگر عظمت، عظمت، اگر اس نیت کے ساتھ کوئی وہ کہے تو پھر کیا معاملہ اس میں ہوگا؟ کفر نہیں ہے. اچھا. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا آدمی کافر ہو گیا، لیکن چونکہ یہ لفظ ایسا ہے نا اوپر والا، اس کو یعنی یہ جائز ہے یہ ایسے لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے. اگر کوئی اوپر والا بولتا ہے اور بلندی اور عظمت کا معنی لے کر ہی بولتا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس پہ حکم کفر عائد نہیں ہوگا. صحیح. لیکن اس کو ایسا اس لفظ لفظ کے بولنا. استعمال سے منع کیا جائے گا. جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا لفظ کہ جس لفظ میں اچھا بھی معنی بنتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ برے معنی بھی بنتے ہوں، تو علماء کرام نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرمایا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے ایک عام عوام کی زبان پہ یہ لفظ چڑھا ہوا ہے اللہ میاں. صحیح. اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بہت 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 کامن ہے، بہت کامن. اب یہ میاں کا لفظ، اس کے مختلف معنی آتے ہیں. صحیح. ایک معنی صحیح بھی ہے جی ہاں. اور غلط بھی ہیں، معنی آتے ہیں. ہاں، مثلا ایک معنی اس کا ہے آقا، صحیح. مالک. ٹھیک ہے. آقا، مالک، اس معنی کے اعتبار سے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک معنی ہے شوہر، بالکل. میاں بیوی، ہم کامن کہتے ہیں میاں بیوی. تو میاں کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں، کوئی صاحبہ نہیں، صحیح. ٹھیک ہے، اس کی کوئی اہلیہ نہیں. اللہ. اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ اولاد صاحب اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کے بچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں. تو شوہر کا لفظ یہ بھی میاں کا ایک ترجمہ ہے، اور میاں کا ایک معنی ہے جو بدکاری کے کام میں مرد و عورت کے مابین جو دلالی کرتا ہے اس کو میاں کہتے ہیں. اب یہ میاں کا ایک معنی یہ والا، یہ بھی قبیح معنی ہے، برائی پر مشتمل ہے. ایک معنی شوہر ہے، اور شوہر ہونا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیوی کی نفی فرما دی. اللہ. تو یہ معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے. صحیح. اب تیسرا معنی رہ گیا آقا اور مالک. صحیح. اب یہ لفظ چونکہ تین معنوں کا احتمال رکھتا ہے، جن میں سے ایک صحیح، دو غلط، اور لفظ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. صحیح. تو اس بنا پر ایسے لفظ کا کہ جس کا قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال بھی نہ آیا ہو اور اس کے معنوں میں غلط معنی بھی پائے جاتے ہوں، صحیح. تو فقہ کرام نے اسے بارے میں ایک عبارت لکھی ہے، مجرد ایہام المعنی المحال کافن للمنع. فتاوی شامی میں دیگر کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی لفظ میں ایسا معنی پایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہو. صحیح. ٹھیک ہے، تو جس میں دلالی والا، گناہ میں دلالی، یہ بھی اللہ کے لیے محال، اللہ تعالیٰ کا شوہر ہونا یہ بھی محال. تو جب ایک ایسا لفظ جس میں اور معنوں میں سے ایسے معنی بھی داخل ہیں جو اللہ کے لیے محال ہو، تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو ہاں، اب آقا اور مالک کی نیت سے اگر کوئی کہتا ہے، آقا اور مالک کی نیت سے اگر کوئی کہتا ہے تو اس پہ ہم کوئی کفر کا حکم نہیں لگا رہے. لیکن ایک ایسا لفظ
جس میں ایسا کہنا متعدد جائز معنی نہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہ ہوں ان کا استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ البتہ وہ الفاظ کہ جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ان الفاظوں میں سے اگر کسی لفظ کا معنی ایسا بھی بنتا ہو جو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عربی زبان کا لفظ ہے مولا، مولا، صحیح ہے، انت مولانا قرآن پاک میں ہے۔ صحیح ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کفار کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تم لوگوں کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا، حدیث میں بھی استعمال ہوا، اور مولا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں، آقا، آقا کے بھی آتے ہیں، مددگار کے بھی آتے ہیں، صحیح، اور مولا کا لفظ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ یہ لفظ قرآن و حدیث میں آ چکا ہے صحیح ہے، تو اس لفظ کو منع نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک، لیکن کوئی ایسا لفظ جو نہ قرآن و حدیث میں آیا ہو، صحیح، اور ایسے لفظ کے متعدد معنی میں سے کوئی معنی بھی اگر ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لائق نہیں ہے تو اس لفظ کو استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ٹھیک، بڑے اللہ اچھے تعالیٰ کو اللہ میاں کہنے والے غور کریں کہ ایسا لفظ جو ذو معنی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا منع ہے، اس کو مطلب بچنا چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے، اس لفظ کی جگہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل، اس طرح کے کلمات وہ استعمال کرنے بلکہ چاہیے۔ جو اوپر والا بھی کہتے ہیں وہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اللہ اللہ تعالیٰ وہی معنی جو اللہ اوپر کہنے پر بھی 100 نے کیے، جی، اللہ کا لفظ اللہ کہنے پر 100 نے کیے، تو اللہ کیا تعالیٰ کمائی ہے؟ سمجھ عطا فرمائے، یہ آمین، سب چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج یہاں پر ہماری 3 سوالات کے بارے میں یہ آپ کو ہم نے کچھ بریفنگ دی، تو سوالات کچھ دوہرا دیتا ہوں کہ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ عز و جل کے بارے میں مسلمانوں کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمیں رہنمائی کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، واجب الوجود ہے، کہ اس ایسی ہستی کے جس کا ہونا ضروری ہے، اس کا عدم محال ہے کہ وجود باری نہ ہو، یہ ناممکن ہے، وہ قدیم ہے، یعنی اس کی ابتدا یہ کوئی نہیں بتا سکتا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ابتدا ہی نہیں ہے، ابتدا ہی نہیں ہے، بتانا اس کے اندر ہے نا کہ کسی چیز کی ابتدا نہیں، دنیا کب پیدا ہوئی بتائیں، ایک سوال ہو یہ جاتا بھی ہے۔ نہیں، یہ ان معنوں میں نہیں کہا جائے گا صحیح، کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کوئی نہیں جانتا، صحیح، کیونکہ بہت سی چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے لیکن اس کی ابتدا جاننے والے نہیں ہیں۔ صحیح، ہاں، یہ کہا جائے گا اس کی ابتدا نہیں ہے۔ ابتدا نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے بمعنی پرانا یہ نہیں۔ اسی طریقے سے کہ ہمیشہ سے یعنی ازلی ہے، اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، باقی ہے، وہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، ہر شے ذات خداوندی عز و جل کی محتاج ہے۔ اچھا، ذات باری تعالی عقل سے سوچ کر فرض نہیں کی جاتی، ٹھیک، وہ لامحدود ہے۔ اچھا، افعال سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی قدرت ہے اس سے اس کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو بنایا تو خالق السماوات والارض، یہ صفت خالق اس کی صفت ہے، اور اسی صفت سے پھر ذات کی طرف ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں میں نے سب دہرا دی اپنے سیکھنے کے لیے بھی، پکا ہونے کے لیے، آپ سب کے اس کے لیے بھی۔ دوسرا سوال ہمارا اس میں یہ آ گیا جو مشہور ایک نظریہ ہے کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، یہ کہنا کیسا؟ اس کے بارے میں ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا کہ کہنا کیسا، اور اس پہ علماء متکلمین نے کیا فرمایا، فقہا کے نزدیک یہ شخص کیا ہے کہ یہ کہنا کفر ہے، تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے گا۔ اور اس لفظ کے بارے میں مزید یہ ہے کہ جس کو اگر سلسلہ سن کر کوئی ابہام، بہت سے ایسے ناظرین ہمارے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹاپک سنا، تو دیکھیں یہ قرآن و حدیث سے حاصل شدہ اور علماء فقہا کے کلام کا ایک نچوڑ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کئی سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب دیکھ لیجئے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کئی سالہ محنت اور علماء سے بارہا اس موضوع پر علماء سے مشاورت بھی ہوتی رہی کہ مسلمانوں کے مابین جو کفریہ کلمات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں جس سے ایمان پر اثر پڑ جاتا ہے، ایمان زائل ہو جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس طرح کے کلمات سے اس کتاب میں آگاہ کیا گیا ہے
کیا کہ بات اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسے کلمے نہ کہیں، نہ دل سے راضی ہو کر سنیں سنیں. کہ جو واہ. ایمان تباہ کرنے والے ہوں. تو اس کتاب کے اندر یہ ٹاپک موجود ہے، صحیح. کئی صفحات پر مشتمل ہے اور قرآن و حدیث اور فقہ کرام کی کتابوں سے اس میں وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کو سنجیدگی سے سوچیں، اس میں جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں. اور یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو یو کے کے ناظرین کے لیے نمبر دیے گئے ہیں، وہ ان دارالفتہ پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر یہ ترکیب ہوگی. اچھا، ساؤتھ افریقہ کے ناظرین اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دارالفتہ کے نمبرز آپ کو دکھائے جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ آپ رابطہ کریں. یہاں پاکستان کے اندر اگر ہندوستان میں اور ان جگہوں پر اگر کسی کو کچھ اگر ذہن میں سوالات ہوں تو آپ ان نمبرز پر کال کیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی رہنمائی دی جائے گی. اسی طریقے سے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب آپ کو دکھانے دی، یہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو حضرت کے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے بہار شریعت حصہ اول، اس کو بھی آپ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی لیں انشاءاللہ عز و جل، اسے دیکھیں، پڑھیں، اس کو وہ کریں. مگر یہ یاد رہے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی توجہ فرمائیں کہ یہ مبلغین کے لیے درسی کتب نہیں ہے. علماء اس سے بہار شریعت سے درس دیتے ہیں، مساجد کے اندر یہ ترکیب ہوتی ہے، علماء یہ ترکیب کرتے ہیں، اس کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے اپنے نمازیوں کو آگاہ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. مگر یہ علماء کا کام ہے. مبلغین یہ جو دیگر درسی کتب ہیں ان سے علم حاصل کریں، ان سے درس دیں. ہاں، ان کو پڑھیں، ضرور ان کو پڑھیں. اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا تو بڑا اچھا انداز ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم انڈر لائن کر کے اس کو ایک لائنر کے ذریعے اس کو وہ کر کے ان چیزوں کو ہم سمجھیں، کیونکہ تمام کے تمام یہ فرض علوم ہیں. سوالات کا یہ سمجھے کہ بہت سارے سوالات تھے، مگر آج 3 سوالات ہوئے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم ان تمام سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ بڑا تھوڑی سی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس پہ پوشیدہ نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کا ہی معنی سامنے رکھ کے جی یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو اس جملے سے منع کیا جا رہا ہے، عقیدے سے نہیں. صحیح. یعنی اس بات سے منع نہیں کیا جا رہا کہ اللہ، یعنی جو عوام اس سے یہ عقیدہ لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، صحیح. کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، اس بات سے منع نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، یہ واقعی منع یہ تو اس ہے لفظ معاملہ. سے، منع اس لفظ سے کیا لفظ جا ہے. رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس لفظ کو استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے بجائے یوں کہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ سے کوئی جگہ پوشیدہ نہیں. جیسے بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تو یہ ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بات کو راسخ کریں کہ کوئی جگہ زمین و آسمان کا، کوئی ذرہ زمین کی تہ کا، ٹھیک ہے، کوئی آسمان کا ستارہ سیارہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، سب اس کے سامنے ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ یہاں ہے، وہاں ہے، اللہ کہاں نہیں. بہت سے جذباتی ہو کے یہ بھی کہتے ہیں اللہ کہاں نہیں ہے. تو بھائی یہ جذبات والا ٹاپک نہیں ہے. اس لفظ کا ایک معنی جو نا وہ غلط بن رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیونکہ یہاں ہونا، وہاں ہونا، ادھر ادھر ہونا یہ جسم کی صفت ہے، اور جسم ایک حادث چیز ہے اور مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے. تو یہ ٹاپک کوئی آسان ہے، بس تھوڑی سی سمجھنے کی دیر ہے، اس پہ جذباتی کوئی نہ ہو. کیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں پر آپ ان کتابوں کا تعارف سنا، وہیں الحمدللہ عز و جل کچھ عرصے پہلے جو فرض علوم کورس ہوا تھا اس کی DVDs بھی الحمدللہ ملتی ہیں، میموری کارڈ میں بھی یہ ہے، اس کے اندر بھی ذات خدا عز و جل کے بارے میں بیانات کا یہ سارے ٹاپکس ہیں، موجود ہیں. آپ اس کو بھی حاصل کیجئے، اس کو بھی پڑھیے، اس کو بھی ان کتابوں کو پڑھیے، ان چیزوں کو سنیے. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اللہ کرے کہ ہم اسی طرح علم دین کو حاصل کرتے رہیں اور اس کی برکتوں کو پاتے رہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتوں کو پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے
اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ سنتوں کی ترغیب سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ دیکھیے راہ ہدایت سے سجا سلسلہ نجوم الہدا عربی زبان میں، دنیا بھر سے سنتوں کی خدمت سے مزین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، تجارت کے شرعی معاملات، سلسلہ احکام تجارت میں ملاحظہ کیجیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی علمی و تحقیقی گفتگو سے بھرپور مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر۔ دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، خدا کا خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ 17 جمادی الاولیٰ عرس مبارک۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حنفی علیہ رحمت اللہ القوی، وارث علم و معرفت، شہزادہ اعلی حضرت نائب اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد